محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ عجیب گھبراہٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے جیسے ہی اٹھ کر جگ کی تلاش میں نظریں دوڑائیں تو وہ میرے شوہر کی پاس والی سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا تھا۔ میں نے ہاتھ لمبا کر کے جگ اٹھا لیا، گلاس میں ڈال کر پانی پینے لگی۔ پانی پینے سے اور زیادہ گھبراہٹ محسوس ہوئی تو میں کھڑی ہو کر کمرے میں ٹہلنے لگی تھی۔ کتنا منع کیا تھا کہ مجھے ان کے ساتھ باہر نہیں جانا، لیکن میرے شوہر نے مجھ سے ضد لگا لی اور مجھے تیار ہونے کا حکم دے دیا۔ وہ مجھے ایک اچھے سے ریسٹورنٹ میں لے کر چلے گئے، جہاں کا کھانا میں نے لقمے زہر مار کیے اور پھر واپس آنے کے لیے مچل گئی تھی، کیونکہ وہاں موجود لوگ مجھے اور میرے شوہر کو کڑی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہاں تک کہ ایک جوڑے کے منہ سے تو میں نے باقاعدہ طور پر یہ سنا کہ یہ حور کے پہلو میں لنگور کیوں ہے؟ اس لڑکی کے نصیب تو بہت اچھے ہونا چاہیے کہ یہ بہت خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، جبکہ اسے کیسا شوہر ملا ہے۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور میں نے شوہر سے فوراً کہا کہ مجھے گھر جانا ہے۔ گھر آ کر میں نے ان سے کوئی بات چیت نہ کی اور سو گئی۔ شادی کو کوئی بہت زیادہ مہینے نہیں ہوئے تھے، یہی کوئی 2 یا 3 مہینے ہوئے ہوں گے۔ میں نے سونے کی ایکٹنگ کی، جبکہ میرے شوہر جاگ رہے تھے۔ وہ میرا انتظار کرنے لگے کہ کب میں جاگوں گی اور وہ مجھ سے باتیں کریں، لیکن مجھے ان سے کوئی انسیت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے میں اس وقت تک آنکھیں بند کیے لیٹی رہی جب تک وہ گہری نیند میں نہیں چلے گئے تھے، اور ان کے سونے کے بعد میں رونے لگ گئی تھی اور اپنے ماضی کو یاد کر کے کہ میری شادی یہاں کیوں ہو گئی، یہی سوچتے سوچتے میں کب سوئی پتہ ہی نہ چلا تھا۔ رات کے وقت اچانک میری آنکھ کھلی۔ اس ریسٹورنٹ کا کھانا مجھے ذرا بھی راس نہ آیا تھا اور مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ اسی دوران کمرے سے پانی گرنے کی آواز آئی تو میں ایک دم سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ بھلا اس وقت واش روم میں کون موجود ہے، جبکہ کمرے میں میرے علاوہ اور میرے شوہر کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، اور میرے شوہر میرے بستر میں میرے برابر میں گہری نیند میں سو رہے تھے۔ تو بھلا واش روم میں کون تھا؟ مجھے شدید خوف محسوس ہوا اور میں نے اپنے شوہر کو اٹھانا چاہا تھا۔ میرے شوہر چونکہ گہری نیند میں تھے، اس لیے وہ اٹھ نہ سکے۔ میں خوف زدہ ہونے کے باوجود باتھ روم کے دروازے کے پاس گئی۔ اسی دوران دروازہ کھل گیا اور سامنے سے نکلتی شخصیت کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ وہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کے لمبے لمبے بال تھے۔ اس کی شکل و صورت میرے شوہر سے مل رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کا آپس میں کوئی گہرا تعلق ہو۔ میں حیرانی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دی اور سلام کیا۔ مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ رات کے اس پہر میرے کمرے میں کیا کر رہی ہے، جبکہ میرے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ وہ اندر کیسے آ گئی؟ میں اسی کشمکش میں مبتلا تھی کہ میرے شوہر بھی اٹھ گئے تھے۔ مجھے یوں دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ کہنے لگے، کیا ہوا ہے؟ میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، یہ سوال تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کون ہے اور اس وقت ہم دونوں کے کمرے میں کیا کر رہی ہے؟ میرا سوال سن کر وہ گڑبڑا سے گئی اور مجھے کہنے لگی، تم سو جاؤ، یہ میری بہن ہے۔ یہ بات سنتے ہی مجھے شدید غصہ آیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، اگر یہ آپ کی بہن ہے تو رات کے اس وقت ہمارے واش روم میں نہانے کی کیا تک ہے؟ یہ کیا حرکت ہے؟ کمرے میں یہ کیسے اندر آ گئی؟ میرا غصہ 7ویں آسمان کو چھونے لگا تو میرے شوہر نے مجھے انتہائی غصے سے دور ہو جانے کا کہا۔ میں ان کا غصہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ ایک دم سے خاموش ہو گئے۔ میری آنکھوں سے بے پناہ آنسو گرنے لگے تھے۔ بھلا یہ کیا حرکت تھی؟ مجھے یہ حرکت شدید ناگوار گزری اور وہ اپنی بہن کو ڈانٹنے کی بجائے مجھے ہی ڈانٹنے لگے۔ اپنی بہن کو کندھوں سے تھام کر وہ رخصت ہو گئے۔ نہ جانے کیوں جب میں نظر اٹھا کر انہیں اپنے کمرے سے باہر نکلتے دیکھا تو وہ خوبصورت لڑکی میری طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب و غریب سے تاثرات تھے اور میں انہی تاثرات کی بنا پر خود کو بہت زیادہ بے چین محسوس کرنے لگ گئی تھی۔ مجھے اپنے میکے کے دن یاد آنے لگے تھے۔ بھلا اب یہ کیا تماشا تھا؟ مجھے تو کہا گیا تھا کہ وہ اکیلے رہتے ہیں، نہ ان کے کوئی ماں باپ ہیں اور نہ ہی ان کی کوئی بہن۔
تو پھر یہ بہن کہاں سے آ گئی ہے؟ میں انہی سوچوں میں گمسم تھی، کافی دیر تک روتی رہی اور مجھے اپنی شادی سے پہلے کے دن یاد آنے لگے تھے، جب میں بالکل بے فکری کے دن گزار رہی تھی۔ میں اپنے والدین کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی اور سب سے خوبصورت بھی۔ ذہین بھی میں بہت زیادہ تھی، اس لیے میرے ناز نخرے زیادہ ہوتے تھے۔ والدین نے مجھے پڑھانے لکھانے کی کوشش کی تو میں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے پڑھنے لکھنے کی بھلا کیا ضرورت ہے، میری خوبصورتی ہی میرا لباس اور زیور ہے اور یہ مجھے کبھی رسوا نہیں ہونے دے گی۔ امی ابو نے مجھے بہت سمجھایا اور یوں میں نے واجبی سی تعلیم حاصل کر لی۔ میٹرک کر لیا تو خود کو ایسا سمجھنے لگی جیسے کوئی قلعہ فتح کر لیا ہو۔ مجھ سے بڑی دو بہنیں تھیں، وہ واجبی سی شکل کی تھیں، اس لیے میں اکثر ان کا مذاق اڑاتی ہوئی۔ بڑی بہن کا رنگ بھی سانولا تھا اور چھوٹی بہن کا رنگ بھی دبتا سا تھا، اس لیے میں دونوں کا مذاق اڑاتی اور کہتی کہ میں اس گھر میں واحد حور پری پیدا ہو گئی ہوں نا، ہونا تو یہ چاہیے کہ میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوتی، کیونکہ میری خوبصورتی میں میرا کوئی بھی ہاتھ نہ تھا، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے دوسروں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا تھا۔ میری بہنوں نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا، وہ مجھے کافی حد تک سمجھانے کی کوشش کرتی رہیں، لیکن پھر اس کے بعد ان دونوں نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا۔ میری دونوں بہنیں پڑھی لکھی تھیں، چنانچہ ان کی شادی بھی اچھے گھرانوں میں ہو گئی تھی اور وہ بہترین زندگی گزارنے لگ گئی تھیں۔ مجھے اب ان سے حسد سا محسوس ہوتا کہ ان کے پاس شکل تو معمولی سی تھی، اس کے باوجود بھی وہ بہترین زندگی کیسے گزار رہی ہیں، جبکہ میرے پاس پڑھائی نہ ہونے کے برابر ہے، خوبصورتی موجود ہے اور میرا ابھی تک رشتہ بھی نہیں ہو سکا تھا۔ اسی بات پر میں دل ہی دل میں حسد کا شکار ہو گئی اور ایک بار تو اپنی بہنوں سے اس بات کا ذکر بھی کر دیا تھا۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ شکل و صورت ایک حد تک انسان کے کام کا جاتی ہے، اس کے بعد انسان کا اخلاق ہی اس کے کام آتا ہے، چنانچہ تمہیں اپنے اخلاق پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تم حد سے زیادہ منہ پھٹ اور بدتمیز ہو۔ میری بہنوں نے جب یہ بات سنی تو مجھے بے حد غصہ آیا، لیکن میں نے اپنے غصے پر قابو رکھا اور ان سے کہنے لگی، دیکھنا میری قسمت تو تم دونوں سے بھی بہت زیادہ اچھی ہوگی اور تم لوگ میری قسمت پر ناز کرو گی۔ میری بہنوں نے خوش ہو کر مجھے دعا دی کہ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ تم اپنے گھر کی ہو جاؤ اور تمہاری بھی جلد از جلد شادی ہو جائے تو والدین کی ذمہ داری کم ہو جائے اور وہ اپنے فرض سے سب کو دوش بھی ہو جائیں۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے شدید غصہ آ گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں اپنے والدین پر بوجھ نہیں ہوں، میں ان کی لاڈلی خوبصورت اور ذہین بیٹی ہوں، میں بھلا ان پر کیوں بوجھ ہوں گی؟ میں ہمیشہ ان کی بات کا الٹا ہی مطلب لے لیتی، اس لیے اب انہوں نے گھر پر آنا بھی کم کر دیا تھا اور اگر گھر پر بھی آتی تو صرف امی جان سے ہی بات چیت کیا کرتی، مجھے منہ ہی نہ لگایا کرتی۔ میری اسی بد اخلاقی نے مجھے بدتمیز مشہور کر دیا اور اسی وجہ سے میرا ابھی تک کوئی رشتہ بھی نہ آ پایا تھا، جبکہ مجھے تو خود پر ناز تھا کہ میری خوبصورتی کی بنا پر ہزاروں لوگ قطار میں کھڑے ہو کر میرے رشتے کے متلاشی ہوں گے۔ میں اب خوابوں کی دنیا سے باہر آ گئی تھی، کیونکہ اب میری عمر 26 برس ہو چکی تھی اور ابھی تک میرا رشتہ طے نہیں ہوا تھا۔ اس پر سونے کا سہاگا کہ ابو جان کا کاروبار ایک دم سے خسارے میں چلا گیا اور تقریباً بند ہو کر رہ گیا تھا۔ ابو جان کے اوپر بہت سا قرضہ بھی چڑھ گیا تھا۔ بہنوں نے ان کی کافی مدد کی، لیکن ایک قرضدار نے ان سے ایک ایسا مطالبہ کیا جسے سن کر وہ شدید پریشان ہو گئے اور امی جان سے مشورہ کرنے لگے تھے۔ میں اس وقت کچن میں کھڑی ہو کر چائے بنا رہی تھی۔ ابو نے امی کو آواز بلند پکارا اور کہنے لگے کہ میرے پاس میرا قرضدار آیا اور کہنے لگا کہ اپنا قرض واپس کر دو، ورنہ تمہاری جو سب سے خوبصورت بیٹی ہے اسے میرے نکاح میں دے دو۔ اب تم ہی بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں ایک دم سے شدر رہ گئی اور امی جان کو کہنے لگی، امی جان ہوش کے ناخن لیں، ابو کو آپ منع کیوں نہیں کر دیتی؟ کیا قربانی دینے کے لیے میں ہی باقی رہ گئی ہوں؟ کاروبار میں اگر خسارہ ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں ہی اس کا خسارے کو بھروں گی۔ ابو جان نے میری بات سنی تو ٹھنڈی سانس بھری
اور مجھے اپنے پاس بلا کر بٹھایا۔ کہنے لگے، بیٹا میں بہت زیادہ مجبور ہوں، اور وہ قرض دار بہت اچھا انسان ہے۔ اس کی عمر بھی بہت زیادہ بڑی نہیں ہے، تم سے کوئی 3-4 سال ہی بڑا ہوگا۔ اس کا اچھا خاصا کاروبار ہے، تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ کہتا تھا کہ ایک بار آپ کی دکان کے پاس سے گزرتے ہوئے اس لڑکی کو دیکھا تو مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ وہ آپ کی بیٹی ہے۔ میں نکاح کا پیغام لے کر آیا ہوں، سونے پر سہاگا کے۔ اگر آپ میرا اس سے نکاح کر دیں گے تو میں آپ کو قرض بھی معاف کر دوں گا۔ میں نے جب ابو جان کی یہ بات سنی تو رو پڑی تھی۔ کہنے لگی، ابو، وہ شخص کون ہے؟ کیسا ہوگا؟ کیا کام کاج کرتا ہے؟ اگر وہ ٹھیک نہ نکلا تو میری زندگی تو تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ابو جان نے مجھے تسلی دی کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میں اب مجبور ہو گئی تھی، کیونکہ میں اب لوگوں کے مزید طعنے نہیں سن سکتی تھی کہ تم خوبصورت ہونے کے باوجود بھی ابھی تک اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی ہو۔ میں نے حامی بھر لی اور ابو جان نے میری شادی کی تاریخ طے کر دی۔ 1 ہفتے کے اندر اس شخص نے جلدی مچا ڈالی کہ نکاح کر دیا جائے۔ بہنوں نے بھی ابو جان کو سمجھایا، لیکن ابو پر ایک ہی دھن سوار تھی کہ وہ اچھا انسان ہے، اور جب وہ اتنا بڑا انسان ہو کر ہم سے خود رشتہ طلب کر رہا ہے تو ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ میں اسے برسوں سے جانتا ہوں، کاروباری شخص ہے، میری بیٹی کو خوش رکھے گا۔ میرا دل تو ایک دم سے جیسے بوجھل سا ہو گیا تھا۔ وہ خواب جو میں نے اپنی شادی کے حوالے سے دیکھ کر رکھے ہوئے تھے ایک دم سے مٹی میں مل گئے تھے، اور میں بالکل خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ 1 ہفتے کے اندر اندر میری شادی ہو گئی، اور شادی کی رات جیسے ہی میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو میری آواز ہی گنگ ہو کر رہ گئی تھی۔ میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ شخص انتہائی بد شکل تھا، دبتا سا رنگ تھا، بڑی بڑی آنکھیں، اس پر اتنی بڑی بڑی مونچھیں کہ وہ کوئی ڈراؤنا سا انسان محسوس ہوتا۔ شادی کے پہلے دن ہی اپنے ہونے والے شوہر کو اس حلیے میں دیکھ کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا، اور میں نے اسے دھتکار دیا تھا، بہانہ بنا کر اسے اپنے قریب نہ آنے دیا، اور شادی کی رات ہی اسے خود سے دور کر دیا تھا۔ اس پوری رات میں روتی رہ گئی تھی، اور ابو جان کو دل ہی دل میں برا بھلا بولتی رہی کہ انہوں نے میرے لیے کیا چنا تھا۔ میں جو اتنے عرصے سے اسی غرور میں جی رہی تھی کہ میرے لیے تو کوئی شہزادہ آئے گا اور میں اس کے ہمراہ رخصت ہو کر چلی جاؤں گی، میری زندگی ایک دم سے خوبصورت ہو جائے گی۔ لیکن یہ کیا ہو گیا؟ میں کافی دنوں تک روتی رہی، یہاں تک کہ میں کے جانے سے بھی انکار کر دیا تھا، اور سسرال میں بھی دل نہ لگ رہا تھا، اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ ابو جان نے بتا دیا تھا کہ ان کے ماں باپ نہیں ہیں، وہ اکیلے رہتے ہیں۔ وہ مجھے منانے لگے، کہنے لگے، آپ کیوں اداس ہوتی ہیں؟ شاید آپ کو میری شکل سے مسئلہ ہے۔ یقین جانو، میں دل کا بہت اچھا انسان ہوں اور تم سے محبت کرتا ہوں۔ تم کیا میری محبت کی خاطر میری شکل کو نظر انداز نہیں کر سکتی؟ اپنی شوہر کو شادی کے دوسرے دن یہ بات کہتے ہوئے مجھے بھی برا لگا تھا، لیکن میں کیا کرتی کہ جب بھی اس کی شکل کی طرف نظر کرتی تو میرا دل ایک دم سے خراب ہو جاتا۔ اور وہ بد شکل سا تھا، رنگت بھی کالی تھی، قد بھی اونچا نہ تھا، جسم بھی بھرا بھرا تھا۔ ایسے میں کیسے اس سے دل لگا لیتی؟ میں نے تو ہمیشہ شہزادوں کے خواب دیکھے ہوئے تھے، اور میں جب خود کو آئینے میں دیکھتی تو ایک دم سے اپنی قسمت پر رونا آ جاتا۔ نہ جانے کیوں خوبصورت لڑکیوں کے نصیب اس قدر سیاہ کیوں ہوتے ہیں؟ میں خود کو دیکھتی اور پھر اپنے شوہر پر نظر ڈالتی تو یہی خیال میرے دل و دماغ میں پیدا ہوتا کہ کاش یہ سب کچھ جھوٹ ہوتا، دھوکہ ہوتا، ایک خواب ہوتا، اور میں اس خواب سے جاگتی تو میں غیر شادی شدہ ہوتی۔ اب میں اکثر ایسی باتیں سوچنے لگی، یہاں تک کہ میں نے ابھی تک اپنے شوہر کو اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا۔ میرا دل ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ میرے پاس ہیں۔ میں پوری کوشش کرتی تھی کہ وہ مجھ سے دور ہی رہیں۔ یوں 1 مہینہ گزر گیا تھا، اور میرے شوہر میری منتیں کرتے کرتے تھک چکے تھے، اس لیے خاموش ہو گئے تھے۔ ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تم سے شادی کر کے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم اتنا ہی مجھ سے دور بھاگتی ہو، آخر میں ایسا بھی کیا کروں کہ تم میری طرف مائل ہو جاؤ؟ میں نے بس انہیں یہ کہہ دیا کہ ابھی میرا دل آپ کی طرف مائل نہیں ہوتا۔
جس دن یہ دل آپ کی طرف مائل ہوگا اسی دن میں آپ کو اپنی زندگی میں شامل کر لوں گی اور خود کے قریب بھی آنے دوں گی۔ انہوں نے سمجھوتا کر لیا۔ ویسے بھی وہ اچھے خاصے امیر انسان تھے، ان کی دولت کی بنا پر میں انہیں چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی، اور چھوڑ کر بھی جاتی بھی تو کہاں کہ والدین تو خود بھی دوسروں کے سہارے زندگی گزار رہے تھے۔ ابو جان معمولی سی نوکری کر رہے تھے، ایسے میں وہ مجھے کیسے دوبارہ پالتے؟ میرے پاس اور کوئی بھی راستہ نہ تھا، اس لیے میں اپنے شوہر کے پاس رہنے کو ہی ترجیح دی۔ البتہ میرا دل ابھی تک اس کی طرف مائل ہی نہ ہوا تھا۔ میں گوری چٹی خوبصورت سی لڑکی تھی اور وہ کالا سا بد شکل انسان تھا، ایسے میں کیسے بھلا اپنے دل کو اس کے لیے راضی کر لیتی؟ اس لیے میں نے چپ چاپ اپنے آپ کو زندگی کے دہانے پر چھوڑ دیا اور اپنے شوہر سے بھی وقت مانگ لیا تھا۔ وہ اچھے انسان تھے، انہوں نے مجھے وقت دے دیا تھا۔ ایک دن مجھے کہنے لگے، چلو میں باہر کی سیر کروا کر آتا ہوں۔ میرا بالکل بھی دل نہ تھا، میرا دل ہمیشہ کی طرح بوجھل محسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے انہیں منع کر دیا کہ میں گھر پر ہی رہوں گی۔ میں اپنی قسمت پر بے حد اداس اور ہر وقت آنسو بہاتی رہتی، مصروف ہوتی کہ سوچتی کہ اپنی بہنوں کا مذاق اڑاتی تھی اور مجھے تو اپنے حسن پر ناز تھا، لیکن نہ جانے میری قسمت نے مجھے وہاں لا کر مارا جہاں مجھے یقین بھی نہ تھا۔ مجھے اپنے حسن پر بھروسہ تھا کہ میں ایک اچھی زندگی گزاروں گی، لیکن میرا ہمسفر وہ اس قدر بد شکل تھا کہ میرا اس کی طرف دیکھنے کا دل بھی نہ ہوتا تھا۔ اس لیے میں جیسے تیسے کر کے اپنی زندگی کی گاڑی کھینچنے لگی تھی۔ شوہر کے ہوتے ہوئے بھی بیواؤں کی زندگی گزارنے لگی تھی، اور یہ میرا خود کا فیصلہ تھا۔ میرے شوہر نے جب مجھے باہر لے جانے کا فیصلہ کر لیا تو میں نے انہیں منع کر دیا، اور دل ہی دل میں رو پڑی تھی کہ باہر جب مجھے لوگ میرے شوہر کے ساتھ دیکھیں گے تو کیا سے کیا سوچیں گے اور میرا کس قدر مذاق بن جائے گا۔ یہی سوچ کر میں نے منع کر دیا، لیکن میرے شوہر نے مجھ سے ضد لگا لی اور کہنے لگے، آج تو میں تمہیں باہر لے کر ہی جاؤں گا۔ گھر میں رہ کر تم بھی خود میں بور ہو گئی ہو، اس لیے تمہاری بوریت کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ میں ان کے ساتھ باہر جاتی ہوں تو مجھے عجیب و غریب سی شرمندگی سی محسوس ہوتی ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ ان کی ضد پر میں نے بے دلی سے تیار ہو کر باہر تو آ گئی، لیکن وہاں باہر پہنچتے ہی لوگوں نے جو میرا مذاق بنایا تو میں گھر آ کر رو پڑی تھی اور اپنے شوہر سے بات چیت کیے بغیر ہی سو گئی۔ اسی دن رات ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو شدید گھبراہٹ محسوس ہوئی اور ہمارے واش روم سے پانی گرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ پہلے تو مجھے لگا کہ میرے شوہر ہوں گے، لیکن جب میں نے کروٹ لے کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو وہاں پلنگ پر ہی سو رہے تھے۔ تو بھلا اندر کون ہے؟ یہ خیال ذہن میں آتے ہی جیسے ہی میں نے واش روم کی طرف دیکھا تو اچانک سے دروازہ کھلا اور انتہائی خوبصورت سی لڑکی باہر نکلی۔ اس کے لمبے لمبے سے بال تھے اور وہ گوری چٹی تھی۔ اس کی شکل و صورت میرے شوہر سے مل جل رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھنا چاہا کہ جیسے ہی پلٹ کر انہیں دکھانا چاہا کہ وہ پہلے ہی مجھے دیکھ رہے تھے، مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ میں تمہیں بتانا بھول گیا، یہ میری بہن ہے، یہ ہمارے پاس رکنے آئی ہے۔ اس کی بات سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اندر کیسے آ گئی ہے؟ اسے اجازت کس نے دی کہ وہ بغیر پوچھے اندر آ کر ہمارے واش روم میں نہانا شروع کر دے؟ مجھے سخت غصہ آ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے شوہر کو کچھ بھی کہتی اور لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتی، میرے غصے کو دیکھ کر انہوں نے مجھے جھڑک دیا اور کہنے لگے، کافی دنوں سے محسوس کر رہا ہوں کہ تم مجھے دھتکار رہی ہو، اب میں تمہیں اس اپنی بہن کو کچھ بھی نہیں کہنے دوں گا۔ یہ کہتے ہی وہ اسے اپنے ساتھ لے کر باہر کو چلے گئے اور میں وہیں بیٹھی روتی رہ گئی تھی۔ مجھے حیرانگی تھی کہ بھلا وہ ہمارے کمرے میں بغیر اجازت کیسے آ سکتی ہے۔ صبح ہوتے ہی میں باہر آئی تو دیکھا وہ وہیں بیٹھ کر ناشتہ کر رہی ہے۔ مجھے دیکھ کر عجیب سے انداز میں مسکرا دی تھی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر میرے اندر ایک سنسنی سی پیدا ہو گئی۔ میرے شوہر وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک سے اس نے میرے شوہر کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا اور ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں کہنے لگی تھی، پاپا جان، یہ لڑکی کون ہے؟
اس کے منہ سے پاپا سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ ابھی تو میرے شوہر نے کہا کہ یہ اس کی بہن ہے، اب وہ اسے پاپا کہہ رہی ہے۔ بھلا یہ ماجرا کیا ہے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو انہوں نے مجھے کمرے میں آنے کا اشارہ کیا۔ میں ان کے پیچھے پیچھے کمرے میں چلی آئی تو انہوں نے مجھ پر جو انکشاف کیا اسے سن کر مجھے ایسا لگا کہ ساتوں آسمان مجھ پر آ گرے ہوں۔ میں وہیں ڈھیر سی گئی اور آنسوؤں بھری آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ انہوں نے مجھے بتا دیا کہ یہ لڑکی میری بہن نہیں، یہ میری بیٹی ہے اور میں پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ ان کی باتیں سن کر میں وہیں بیٹھ کر رونے لگ گئی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا تھا؟ آپ پہلے سے شادی شدہ تھے، آپ نے مجھے یہ بات کیوں نہ بتائی تھی اور میری زندگی تباہ و برباد کر ڈالی؟ مجھے اب اپنے حسن سے نفرت ہونے لگی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے جب تمہیں پہلی بار دیکھا تو مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، اس لیے تمہارے باپ کا قرضہ معاف کرنے کے لیے میں نے یہ قدم اٹھا لیا تھا۔ میں تمہیں بتاتا چلوں کہ میں پہلے سے شادی شدہ ضرور تھا، لیکن میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ میری بیٹی ہے، یہ ذہنی معذور ہے۔ میں نے تم سے یہ بات چھپائی کہ تم بہت خوبصورت تھی، تم جب سے سنو گی تو مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی، لیکن اب میرے پاس سچ بتانے کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ وہ کل رات کو ہی گھر پر آئی ہے اور وہ اپنی نانی کے گھر پر رہ رہی تھی جب سے میری شادی ہوئی ہے، لیکن اب اسے خود سے دور نہیں رہ سکتا۔ تمہیں اب میرے ساتھ ساتھ اس کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ ان کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے بے اختیار ان سے کہہ دیا کہ جب ایک معذور بیٹی آپ سے نہ سنبھل سکی تو مجھ سے بھلا کیا سنبھلے گی؟ میں اس کی ذمہ داری ہرگز بھی نہیں لوں گی، کیونکہ میں آپ سے شادی اس لیے نہیں کی کہ شادی کے بعد آپ کی اتنی بڑی جوان بیٹی کی بھی دیکھ بھال کر سکوں گی۔ وہ اپنی دیکھ بھال خود بھی تو کر سکتی ہے نا۔ میرے شوہر نے جب میری یہ حالت دیکھی تو مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیا۔ کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، تمہیں دھوکے میں رکھا ہے، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تمہیں اس حقیقت کو قبول کرنا ہوگا۔ میں ایک دم سے ہوش میں آ گئی تھی۔ ان سے کہہ دیا کہ حقیقت تو میں نے قبول کر ہی لی ہے، لیکن آپ مجھ سے کوئی بھی امید مت رکھیے گا۔ میں آپ کی بیٹی کی پرورش کروں گی اور اس کا دھیان رکھوں گی، اسے سنبھالوں گی۔ اس کے لیے آپ کل وقتی ملازمہ کا بندوبست کر دیجیے، ورنہ اس گھر میں نہیں رہوں گی، اس گھر بار کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ میرے شوہر میری دھمکی میں آ گئے تھے اور وہ مجھ سے محبت کرتے تھے، اس لیے انہوں نے میرے کہنے پر کل وقتی ملازمہ کا بندوبست کر دیا، اور اسی دوران میں نے اپنے شوہر کی طرف اپنا دل صاف کیا تھا، انہیں اپنے قریب آنے دیا۔ کچھ ہی مہینے کے بعد میں امید سے ہو گئی تھی، حالانکہ یہ بات میرے دل و دماغ میں چپ کر رہ گئی تھی کہ انہوں نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا تھا، لیکن اب ان کے پاس دولت تھی، ریل پھیل تھی، اس لیے میں انہیں چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ میں نے اپنا دل مار دیا اور وہ نوجوان لڑکی ذہنی طور پر معذور تھی، لیکن کافی حد تک ذہین و فطین تھی۔ اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتے تو میں اسے جھڑک دیتی، وہ میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی، اسے کمرے سے باہر نکال دیتی اور کہتی کہ آئندہ میرے پاس نہ آئے۔ میں اس سے جتنا دور بھاگتی وہ میرے اتنے ہی قریب آ کر دوستی کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ میرے شوہر بھی میرے ساتھ اس کے ساتھ بھی برے سلوک کے گواہ تھے، لیکن وہ مجبور ہو گئے تھے، کچھ بھی نہ کہہ سکتے تھے۔ میں ان کی دوسری اولاد کو جنم دینے والی تھی۔ یہاں پر میرا پلڑا بھاری تھا۔ اپنے حسن کو یوں مٹی میں رلنے کے بعد میں یوں بدلہ لے رہی تھی کہ 9 مہینے کے بعد میرے گھر پر بیٹا پیدا ہوا تو میری خوشی کی انتہا ہی نہ رہی تھی۔ میری ستیلی بیٹی بھی بہت زیادہ خوش و خرم ہو گئی تھی، اور جیسے ہی میرے بچے کو ہاتھ بڑھا کر اٹھانے لگی تو میں نے اسے بری طرح جھڑک دیا اور اسے ایک تھپڑ رسید کر دی، ڈانٹ کر بھی کہا کہ آئندہ میرے بچے کی طرف مت ہاتھ بڑھائیے گا۔ میں تمہارے باپ کے نے دھوکے سے مجھ سے شادی کر لی ہے، یہ بات میں نے قبول کر لی، اتنا ہی بہت ہے۔ آئندہ تم مجھے میرے کمرے میں نظر بھی نہ آؤ۔ اب وہ جب مجھ سے تعلق بڑھانے کی کوشش کرتی تو میں اسی طرح جھڑک دیتی، اور رفتہ رفتہ وہ
بالکل خاموش ہو کر رہ گئی اور اسے دورے پڑنے لگ گئے تھے۔ میرا شوہر سمجھ گیا کہ میرے سلوک کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہو رہی ہے۔ انہوں نے مجھے بتا دیا کہ میں ہتھے سے اکھڑ گئی ہوں۔ کہنے لگی کہ اب میں اپنے بیٹے کی حفاظت بھی نہ کر سکوں، جو وہ ذہنی طور پر معذور ہے، پاگل ہے، جب چاہے نقصان پہنچا دے۔ میرے شوہر نے مجھے بہت سے پیار سے سمجھایا کہ وہ پیار محبت سے چلنے والی لڑکی ہے، تمہارا بیٹے کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گی، لیکن مجھے ان کی بات پر کوئی بھی بھروسہ نہ آتا، یہاں تک کہ میں نے اس سے شدید نفرت کرنے لگی تھی۔ پھر ایک روز ایک ایسا واقعہ ہوا جس کے بعد مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی، لیکن تب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ میرا بیٹا کمرے میں سو رہا تھا، میں پڑوس کی آنٹی سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گئی تھی کہ اسی دوران زمین ہلتی ہوئی محسوس ہو گئی۔ آنٹی نے کہا کہ شاید زلزلہ آیا ہے۔ میں بھاگ کر اندر گئی، لیکن تب تک زلزلہ پوری شدت سے اپنے عروجوں پر تھا۔ پورا گھر ہلنے جلنے لگا۔ میں اپنی جگہ کھڑی رہ گئی، چیخ و پکار کرنے لگی۔ مجھے اپنے بیٹے کے پاس جانا تھا، لیکن زلزلہ اس قدر شدید تھا کہ میں وہیں ایک جگہ کھڑی رہ گئی اور زاروں قطار روتے ہوئے چیخ و پکار کر کے اپنے بیٹے کو پکارنے لگی۔ اسی دوران میں نے دیکھا کہ میری ستیلی بیٹی اپنے کمرے سے نکل کر بھاگ کر میرے کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس کا یوں جانا مجھے حیران و پریشان کر گیا تھا۔ اس نے اپنی پرواہ بھی نہ کی اور فوراً سے بھاگ کر اس کمرے میں چلی گئی تو میری چیخیں اور بلند ہو گئیں۔ مجھے لگا کہ شاید وہ اس کے ساتھ کچھ غلط بھی نہ کر دے۔ زلزلہ جیسے ہی تھما، جو کہ چند سیکنڈ پر مشتمل تھا، میں نے بھاگ کر اندر چلی گئی تو اندر کا منظر دیکھ کر میں حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ اندر جانے سے پہلے مجھے ایک زوردار آواز بھی آئی تھی اور اسی آواز نے میرا دل دہلا کر رکھ دیا تھا۔ زلزلہ تھمتے ہی میں بھاگ کر جب میرے حواس قابو ہوئے اندر گئی تو اندر کا منظر دیکھ کر میں وہیں بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگ گئی تھی کہ گھر کی ایک دیوار میری ستیلی بیٹی کی کمر پر گر چکی تھی اور وہ میرے بیٹے پر جھکی ہوئی تھی۔ اس منظر کو دیکھ کر مجھے صاف اور واضح طور پر لگا کہ وہ میرے بیٹے کو نقصان پہنچانے کی بجائے اس کی حفاظت کے لیے اندر دوڑی تھی۔ اس نے گرتی ہوئی دیوار پر اپنی پشت کر دی اور میرے بیٹے پر جھک کر ایک حصار قائم کر دیا تھا۔ میرا بیٹا تو کھلکھلا کر ہنس رہا تھا۔ اسے لگا کہ اس کی بہن اسے پیار محبت کر کے کھلا رہی ہے، لیکن اسے شدید چوٹ لگی تھی، خون بہہ رہا تھا اور وہ شاید اسی وقت اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی تھی۔ میں نے اسی وقت اپنے شوہر کو فون کیا اور بھاگ کر اسے اپنے حصار میں لیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کا سانس بند ہو چکا تھا اور اس نے اپنے بھائی کے لیے اپنی جان قربان کر ڈالی۔ میں جو اسے اس کی بھائی کے جان کا دشمن سمجھتی تھی، اس نے اپنے بھائی کو بچا کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اس دن مجھے اس سے شدید محبت محسوس ہوئی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی کہ وہ میری نفرت سہتے سہتے ہی اس دنیا سے گزر گئی تھی۔ اب میں روز اس کی قبر پر جاتی ہوں، اپنے بیٹے کو اس سے روشناس کروا کر رکھا ہے کہ تمہاری بہادر آپی نے تمہیں ذہنی معذور ہونے کے باوجود بھی تمہاری جان بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر ڈالی تھی۔ میں اسے کبھی بھول ہی نہ سکی۔ وہ میری زندگی کا ایک ایسا واقعہ، ایک ایسا خوبصورت کردار تھا جسے میں نے پہچاننے میں سنگین غلطی کر ڈالی، اور آج میں اسے اپنے غلط رویے پر ہر روز پچھتاتی ہوں اور ہر روز اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ مجھے معاف کر دے۔ اب میں جس بھی ذہنی معذور کو دیکھتی ہوں تو اس سے محبت سے پیش آتی ہوں، اسے حقیر نہیں سمجھتی، کیونکہ میں نے ایک ایسی غلطی کی تھی جس کا خمیازہ میں آج تک بھگت رہی ہوں۔ میرے اندر کی شرمندگی مجھے جینے ہی نہیں دیتی اور میں چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن میں اس سے مل کر معافی مانگوں اور اس کے احسان کا شکریہ ادا کروں جو میں اس دنیا میں ہوتے ہوئے تو ادا نہ کر سکی۔ اس دن مجھے احساس ہو گیا تھا کہ کوئی انسان حقیر کمتر نہیں ہوتا، بس یہ ہماری سوچ ہی ہوتی ہے جو دوسروں کو ہماری نظروں میں حقیر اور کمتر بنا دیتی ہے۔ اس دن کے بعد سے میں نے تمام لوگوں کو برابر سمجھنا شروع کر دیا اور میرے اندر سے حسد نام ختم ہو گیا۔ اپنے حسن کا غرور مٹی میں مل گئی۔ زندگی میں برابری کا یہ سبق میں نے ایک ذہنی معذور لڑکی سے حاصل کیا، جس نے ثابت کر دیا کہ ذہنی معذور دراصل وہ نہیں، میں تھی جو دوسروں کو حقیر اور کمتر سمجھتی رہی تھی، اور آج خود ہی اپنی اس سوچ کی بنا پر
پچھتاوے کی آگ میں جل کر باقی ماندہ زندگی کے دن گزار رہی ہوں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔